جس بندے نے یہ حرکت کی ہے وہ تو ہے ہی قابل مذمت، بلکہ قابل مذمت کیا، یہ تو بڑا چھوٹا سا لفظ ہے، وہ پرلے درجے کا حرام زادہ ہے، حرام زادہ۔ انسان کا بچہ ہوتا، حلال زادہ ہوتا، خدا کی قسم ایسی حرکت نہ کرتا۔ اسلام کبھی بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، اسلام کبھی بھی اس چیز کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ ایک مسلمان ہو کے کوئی بندہ تورات کی توہین کرے۔ اسلام کبھی بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کوئی بندہ مسلمان ہو کے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی توہین کرے، وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جو عیسیٰ علیہ السلام انجیل مقدس یا کسی بھی سماوی کتاب کی توہین کرتا ہے، قرآن کے اوپر ایمان لاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان رکھتا ہے، لیکن کسی ایک سماوی کتاب کی توہین کرنے والا، کسی ایک نبی کی توہین کرنے والا، کسی ایک رسول اور پیغمبر کی توہین کرنے والا، وہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسلام قطعاً کسی سابقہ مذہب کی توہین کی اجازت نہیں دیتا، بے شک وہ مذاہب جو منسوخ ہو چکے ہیں۔ اسلام اس چیز کی بھی اجازت نہیں دیتا کوئی ہمارے نبی کی توہین کرے، کوئی ہماری کتاب کی توہین کرے، کوئی شاعر اسلام کی جو وہ توہین کرے۔ اور جو انسان یہ حرکت کرتا ہے، میں اللہ کی کتاب سے یہ بات ثابت کرتا ہوں، پکا حرام زادہ ہے، حلال کا نطفہ نہیں ہے۔ اللہ کی کتاب سے یہ بات ثابت کرتا ہوں۔ مکے کے اندر ولید بن مغیرہ کون تھا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر توہین کی تھی؟ ایک قول کے مطابق اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنوں کہا تھا، اور ایک قول کے مطابق اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بگاڑا تھا۔ الیاذ باللہ، محمد کی جگہ پہ مزمم کا لفظ اس نے بولا تھا۔ محمد تعریف کیا ہوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کی تعریف کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کی تعریف ہمیشہ دنیا کے اوپر قائم رہے، جس کی تعریف قیامت کی صبح تک نہیں، قیامت کے بعد بھی جو ہے وہ ہوتی رہے، اس نے میرے نبی کا نام مزمم، محمد کی بجائے مزمم کا لفظ اس نے زبان سے نکالا کہ یہ وہ ہستی ہے۔ الیاذ باللہ، الیاذ باللہ، حاکم بدہن، یہ لفظ بولتے ہوئے شرم اور حیا آتی ہے۔ اس نے کہا یہ وہ ہستی ہے جس کی مذمت کی گئی ہے، اس نے کہا یہ مجنوں ہے۔ اللہ نے قرآن پاک کی کتنی آیات جو ہے وہ نازل کی، پہلے اپنے پیغمبر کی تعریف کی، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم فستبصر ویبصرون بأیکم المفتون ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمهتدین فلا تطع المکذبین ودوا لو تدخن فیدخنون۔ اللہ رب العزت قسمیں اٹھا کے، قلم کی قسمیں اٹھا کے، علم والوں کی لکھی ہوئی سطروں کی قسم اٹھا کے اللہ رب العزت کہتے ہیں ما انت بنعمت ربک بمجنون، نہ میرا پیغمبر جی آپ کو مجنون کہتا ہے، میں اللہ اپنی کبریائی کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں آپ مجنون نہیں ہیں، آپ دیوانے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اللہ رب العزت نے تو آپ کو ایسے اجر سے نوازا ہے، غیر ممنون، اے غیر مقطوع، جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوگا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو خلق عظیم کے مالک ہیں۔ اللہ رب العزت اپنی تعریف، اپنے پیغمبر کی تعریف اور شان اور عظمت بیان کرنے کے بعد توجہ اس کافر ولید بن مغیرہ کی طرف کرتے ہیں جس نے میرے نبی کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کی تھی۔ کیا کہا؟ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اللہ نے اس کی 10 برائیاں بیان کی۔ اس نے ایک دفعہ نام بگاڑا، اللہ نے انتقامی طور پہ 10 برائیاں جو ہے نا اس کی بیان کی، 10 برائیاں۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ۔ 10 اللہ رب العزت نے اس کی بری خصلتیں اللہ رب العزت نے بیان کی۔ حلاف، جھوٹی قسمیں اٹھانے والا، بات کے اوپر قسمیں اٹھانے والا،
انسان کے جھوٹے ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہی یہ ہوتا ہے، وہ بات بات میں کرتا ہے، قسمیں اٹھاتا ہے۔ مہین پرلے درجے کا ذلیل اور بے قدرہ انسان، حماز تانے دینے والا، مشائم بنمیم چغل خور، مناع للخیر خیر سے روکنے والا، معتد اللہ کی نافرمانی کے اندر حد سے نکلنے والا، اسیم سخت گناہگار، اتل بد اخلاق بد کردار، اور آخری صفت اتل بعد ذالک زنیم زنا کی پیداوار، بعد ذالک زنیم ان بری خصلتوں کے بعد سب سے بڑی خصلت، سب سے بری خصلت تو اس کے اندر یہ پائی جا رہی ہے کہ یہ زنا کا نطفہ ہے، حرام زادہ ہے، حلال زادہ ہو نبی کی توہین کرے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے سب سے آخری خصلت اس کی کیا بیان کی؟ اتلم بعد ذالک زنیم، حرام زادہ ہے۔ اور جس وقت ولید بن مغیرہ نے اللہ کے پیغمبر کی زبان سے یہ لفظ سنا نا، اللہ اکبر، گھر میں چلا گیا، اپنی ماں کے سینے کے اوپر تلوار کو سونت لیتا ہے، کہتا ہے نبی کی زبان سے، نبی کی زبان سے 10 اپنے بارے میں نے بری خصلتیں سنی ہیں، 9 خصلتیں تو بالکل ثابت شدہ ہیں، مجھے بھی پتہ ہے میرے اندر یہ خصلتیں پائی جا رہی ہیں، ایک خصلت ایسی ہے جس کا علم میرے پاس نہیں ہے۔ کون سی؟ کہ میں حرام زادہ ہوں، اس کا علم تیرے پاس ہی ہے۔ تلوار اپنی ماں کی گردن کے اوپر سونتی ہوئی ہے، بتا میرا باپ کون ہے؟ محمد کی زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا۔ پہلی 9 باتیں تو درست ہے، 10ویں بھی درست ہوگی۔ ہے کافر، میرے نبی کو مجنو کہہ رہا ہے، الیاذ باللہ، جھوٹا کہہ رہا ہے، کذاب کہہ رہا ہے، الیاذ باللہ ایمان نہیں لے کے آیا۔ لیکن دیکھیے میرے نبی کی زبان کے اوپر اس کو یقین کتنا ہے۔ محمد کی زبان سے آج تک ہم نے جھوٹ نہیں سنا، یہ بھی بات سچ ہی ہوگی، بتا نہیں تو تیری گردن جاتی ہے، میرا باپ کون ہے؟ ماں اس کی کیا کہتی ہے؟ تیرا باپ اس قابل نہیں تھا کہ مجھے اولاد ہوتی، فلاں جو ہمارا نوکر چرواہا تھا اس سے میں نے زنا کروایا اور تو پیدا ہوا۔ حلال زادہ ہو نبی کی توہین کرے، ہو ہی نہیں سکتا۔ جو نبی کی توہین کرتا ہے، جو قرآن کی توہین کرتا ہے، جو شاعر اسلام کی توہین کرتا ہے، خدا کی قسم پکی بات ہے حرام زادہ ہے۔ آج سویڈن کے اس کتے نے میری نبی کی شان کے اندر توہین کی، اس کتاب کی توہین کی، پکی بات ہے، پکی بات ہے، 100% حرام زادہ ہے۔ جا کے اپنی ماں سے پوچھ تیرا باپ کون ہے؟ میں نہیں کہہ رہا، ہماری کتاب بتا رہی ہے، اور ہماری کتاب جھوٹ نہیں بولتی۔ اللہ کا کلام جو ہے اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اے عرب و عجم کے ارباب اقتدار، ہوش کے ناخن لو۔ اگر آج تم نہیں جاگے، اگر آج تم نے غفلت کی چادر کو نہیں اتارا، اگر آج تم بیدار نہیں ہوئے، خدا کی قسم ایک دن آئے گا تم اپنی عیاشیوں کو بھول جاؤ گے، تمہیں سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں ملے گی۔ یہ صرف یہ توہین جو کر دی ہے نا، صرف آپ کی غیرت کو چیک کرنے کے لیے کہ ابھی ان کے اندر غیرت زندہ ہے یا مردہ ہے۔ وہ دیکھ رہے ہیں ان کی غیرت مردہ ہو چکی ہے، یہ عیاشیوں کے پیچھے لگے ہوئے، یہ زناکاریوں میں لگے ہوئے، یہ شراب نوشیوں کے اندر وقت جو ہے برباد کر دے، یہ عورتوں کے رسیے، یہ پیسوں کے رسیے، ان کو دین اسلام سے کوئی محبت نہیں۔ یہ تمہیں چیک کر دیا ہے، جب یہ بات ثابت ہو جائے گی وہ تمہارے اوپر چڑھائی کریں گے اور تمہیں ملیا میٹ کر کے رکھ دیں گے۔ اپنے دین کو بھی بچاؤ، اپنی ملت کو بھی بچاؤ، اپنی عزت کو بھی بچاؤ، اپنی عورتوں کی عزت کو بھی بچاؤ، اپنے بچوں کو بھی اگر بچانا چاہتے ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو، اللہ کے قرآن کو، اللہ کی کتاب کو، نبی کی سنت کو اپنے سر کا تاج بنا لو، اپنی آنکھوں کا سرما بنا لو، اپنے گلے کا توق بنا لو، دنیا کے اندر بھی عزت ملے گی، آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔